سائفر کیس کی سماعت آج پہلی مرتبہ اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے، کیونکہ اس سے قبل جو سائفر کیس سے متعلق چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو کیس کی سماعت تھی وہ اٹک جیل میں ہوتی رہی ہے۔ آج کا احوال آپ کو بتائیں گے کہ اڈیالہ جیل میں خصوصی عدالت کے جج وہاں پر گئے اور انہوں نے سماعت کی۔ کمرہ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی دونوں کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ سماعت جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں کی گئی۔ جیسے ہی سماعت کا آغاز ہوا، کیونکہ جو چالان تھا ایف آئی اے کی جانب سے وہ عدالت میں جمع کروا دیا گیا تھا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر ٹرائل کا آج آغاز ہوا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی سماعت شروع ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی کی جو لیگل ٹیم ہے اس کی جانب سے سماعت کو روکنے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی کہ اس ٹرائل کو فی الحال یہیں پر روک دیا جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے کہ آیا جیل ٹرائل اور ان کیمرہ سماعت جو ہے اس پر دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جو ہے محفوظ کر رکھا ہے۔ آج کیونکہ لیگل ٹیم کی جانب سے استدعا کی گئی کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ نہیں آتا تب تک اس ٹرائل کو روکا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، کیونکہ شفاف ٹرائل جو ہے وہ ہر قیدی کا حق ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے فیصلہ جو ہے ان کیمرہ اور جیل ٹرائل کے حق میں آتا ہے تو پھر بے شک اس ٹرائل کو آگے بڑھایا جائے۔ لیکن کیونکہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے جج ہیں ان کی جانب سے ریمارکس دیے گئے ابو الحسنات ذوالقرنین کی جانب سے کہ اس کیس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتناع جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی، اور آج کی جو کارروائی تھی اس کو یہیں تک روکا گیا ہے، کیونکہ جو چالان کی نقول ہیں، کاپیز ہیں، وہ آئندہ سماعت پر جو چیئرمین پی ٹی آئی کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم، اس کو فراہم کر دی جائیں گی، اور چالان کی کاپیاں فراہم کرنے کے بعد سے باقاعدہ طور پر ٹرائل کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی جو ہیں وائس چیئرمین، دونوں پر فرد جرم عائد ہوگی اور اس کیس کا باقاعدہ طور پر ٹرائل ہوگا۔ جیسے ہی وکلا ٹیم جو ہے، کیونکہ کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کی گئی تھی، جیسے ہی وکلا ٹیم باہر آئی تو باہر آ کر انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کیا کہ آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں، جو کارروائی ہوئی ہے، اس پر وہ عدم اعتماد کرتے ہیں، اور اس آج کی کارروائی کو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، کیونکہ آج عدالت میں ان کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے آپ سے کچھ دیر قبل ہی چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور وہ درخواست یہ ہے کہ جو جیل ٹرائل چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا چل رہا ہے اور ان کیمرہ، اس کو روکا جائے، اس پہ آگے فرد جرم کی کارروائی کو آگے نہ بڑھایا جائے، نہ عائد کیا جائے، جب تک جو مرکزی اپیل ہے چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا کی کہ ان کیمرہ اور جیل ٹرائل کے خلاف جو درخواست تھی اس پر فیصلہ نہیں آ جاتا، تب تک اس کو روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا رجسٹرار آفس کی جانب سے کوئی اعتراض لگایا جاتا ہے، اور کیا اسلام آباد ہائی کورٹ اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا۔ آیا ہو سکتا ہے اس درخواست کو اگر سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو کیا یہ مین جو پیٹیشن تھی اس کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا جائے گا یا نہیں۔